اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمارا وہم ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں, سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, الف لام را, یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, آیت نمبر 52 میں, کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, اللہ تعالیٰ فرماتے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں, چیپٹر نمبر 39, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں, کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے, سارے انسانیت کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر ساری انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکے. لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے. ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں, لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ, سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82, جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں. اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو, اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں, تو کوئی بھی شخص, کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے, اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا. جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے, یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے, وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے, جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے, سورہ نمبر 85
آیت نمبر 22 میں لوح محفوظ. اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں. مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے. اس کے معنی ہیں کہ فرشتے. اور اگر آپ پڑھیں گے تبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے. تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں، پاک ہونا اور وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے. اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں.